اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، یہ پہلے بھی آیت گزر گئے سورۃ الانبیاء میں. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، بے شک یہ طریقہ توحیدیہ، امتکم دین ہے تمہارا. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا وابراہیم وموسیٰ. وہ کیا ہے؟ بار بار حوالہ آ رہا ہے. ان ہادی امتکم، یاد نکالو شرع لکم من الدین. ہاں بھائی، صفحہ نمبر 896. یہ بار بار قرآن حوالہ دے گا کہ ہادی امتکم. وہ کیا ہے؟ امت کا معنی عقیدہ. کیا ہے وہ عقیدہ؟ شرع لکم من الدین. سورہ شورى آیت نمبر 13. مقرر کیا واسطے تمہارے دین، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی ہم نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو وحی کیا ہم نے طرف تیرے، اور وہ جو تاکیدی حکم کیا ہم نے ساتھ اس کے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دیکھے قائم کرو دین کو. وہ دین کیا تھی؟ ہو التوحید. ولا تتفرقوا فیہ، اس میں اختلاف نہ کرنا، پھوٹنا نہیں ہے. کبر علی المشرکین، یہ مسئلہ بڑا بھاری ہے مشرکوں پر، بھاری ہے مشرکوں پر. ماں، وہ مسئلہ تو بلاتا ہے جس مسئلہ کی طرف، یعنی توحید. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چنتا ہے اس مسئلے کی طرف جس کو چاہے اور رہنمائی کرتا ہے اس کی طرف. من ینیب، منیب جس کے دل میں سمجھنے کی تڑپ ہو. آگے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم. پھر آگے اختلاف کس نے ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ کب ڈالا؟ سب نبیوں کا دین ایک تھا اور وہ دین توحید ہے. یہاں پر بھی وہی مضمون ہے بالکل. ان ہذہ امتکم، بے شک یہ امت، امت کا معنی کہ ملت الاسلام والتوحید، مما امر بہ کافۃ الرسل والامم، سب رسول و امتوں کا مذہب یہی تھا. امۃ واحدہ، امۃ واحدہ، ایک ہی طریق، ایک ہی ملت. اور اس کا خلاصہ یہ انا ربکم فاتقون، میں ہی تمہارا حاجت روا، مشکل کشا. فاتقون، پس ڈر جاؤ مجھ سے. یہ ایسے ہے جیسے پہلے سورہ انبیاء میں گزرا، انا ربکم فاعبدون، انا ربکم فاتقون، من غیر ان یکون لی شریک، بغیر اس کے کہ میرا کوئی شریک ہے. فتقطعوا امرہم، یہ شکوہ اور جواب سوال بھی ہے، سمجھ جاؤ گے. فتقطعوا، سب کا دین انبیاء کا ایک تھا اور وہ مسئلہ توحید، بس ٹکڑے ٹکڑے کیا انہوں نے اپنے دین کو، بینہم آپس میں، زبورا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، حصے بکھرے کرنا. فتقطعوا کتاب اللہ، اللہ کی کتابوں کے ٹکڑے کیے. لکھا ہے آپ کے پاس فتقطعوا کتاب اللہ وحرفوہ،
کتابوں کے معنی بدل دیے، وغیروا ہو کتابوں کے کلمات بدل دیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس شٹلیات ہیں، بما لدیہم کا معنی اس کے پاس شٹلیات، حدثنا بابا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے اور دے مار 4.5 کا جھوٹ، بما لدیہم فرحون، اکڑنے والا ہے ہر گروہ جو اس کے پاس ہیں شٹلیات، اس کے ساتھ خوش ہے، اسی پر اکڑا ہوا ہے، فذرہم چھوڑ دے میرا پیغمبر ان کو، فی غمرتہم ان کی مستی جہالت میں، حتیٰ کہ ایک وقت تک یعنی موت تک، ایاسبون انما، بس یہاں یہ مضمون سمجھ لو، پہلے کیا آیا، ھذہ امتکم امتوں، ایک معنی میں نے ذکر کیا کہ یہی توحید والا مسئلہ، امتکم طریقتکم، امتم واحدہ طریقتم واحدہ، تمام انبیاء کی طرف یہی دین بھی ہوا تھا۔ وہ کیا دین تھا؟ انا ربکم فاتقون، توحیدی دین جس کا خلاصہ توحید، فتقطعوا امرهم بینہم، اختلاف کس نے ڈالا؟ بولو کس نے ڈالا؟ مولویوں نے ڈالا، عوام الناس نے نہیں، بڑے بڑے علماء نے ڈالا۔ کب ڈالا؟ حق واضح ہونے کے بعد ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، بغیم بینہم و بین دعاة التوحید، توحیدیوں کے ساتھ حسد کی وجہ سے ڈالا۔ اب وہی سوال جہاں مختصر ہے، اس کی میں تفصیل سمجھا چکا ہوں۔ فتقطعوا کا معنی لکھا ہے فرقوا دینہم وتفرقوا فی دینہم، انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نامرادوں نے، اور تفریق پا دی۔ دین توحید کا تھا، انہوں نے توحید کو بھی معاف نہیں کیا۔ امرہم بینہم زبرا کل حزب، آگے تحقیق کرتے نا، لیکن تحقیق شاقیق کوئی نہیں۔ کلو حزب بما لدیہم یعنی بما ہم علیہ من الدین، موجبون راضون بہی، کوئی فضائل اعمال نو ریڑی بدے، وہ ساری نجات، دوستو بزرگوں، ساری کامیابی اسی میں ہے۔ کوئی المحنت پہ جمع بیٹھا ہے، کوئی فیضان سنت پہ، کوئی اصول کافی، ملا یادر الفقی کے گپوں پہ، ہر کوئی کہتے ہیں میرے اکابر، کوئی کہتے ہیں میرے بزرگ، کوئی کہتے ہیں ہمارے 12 معصوم امام۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، فذرہم یہ بیان زجرات ہے، فذرہم اے لا تحزن علیہم، یعنی غم نہ کر میرے پیغمبر، ہم فی، فذرہم دفع کر دے ان کو، چھوڑ دے، غم نہ کر ان کو، فی غمرتہم چھوڑ دے ان کو ان کے غمرہ میں۔ غمرہ مدہوشی، مستی، جہالت کی مستی میں، جہالتہم وغفلتہم مدارک، حتی ایک وقت تک لگ پتا جائے گا۔ اس پہ ایک ذرا دیکھو یہ کون ہے؟ حضرت ان ابی عامر عبداللہ بن لحین، یہ بزرگ ہیں، کہتے ہیں حججنا ما معاویہ، ہم نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ حج کیا۔ فلما قدمنا مکہ تھا، جب ہم مکہ میں آئے
قام حین صلی صلاۃ الظہر، آپ ٹھہر گئے جب نماز ظہر پڑھی. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اہل الکتابین افترقوا فی دینہم، تورات انجیل والے انہوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا اور وہ تقسیم ہو گئے علی سنتین وسبعین ملتا، کتنے؟ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ، اور بے شک یہ امت سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةٍ، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ کون ہوں گے؟ یعنی الاحوا، سارے بدتی، کلھا فی النار، 72 جہنمی، الا واحدۃ، ایک جنت میں جانے والا. وہی الجماعہ، بوئی جماعت ہے. جماعت کا یہ معنی نہیں کہ بڑا ٹولہ، یعنی اصل جماعت کا مصداق بوئی ہے جو مان علیہ با، اگرچہ اکیلا بھی ہے. میں نے کہیں ذکر کیا ہے کہ حافظ نے بہت اچھی بات کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی جماعت سواد اعظم، سواد اعظم پہلے نکلا تھا، سواد اعظم، یہ بڑی چھوٹی کی بات نہیں. اصل جو جماعت نام ہے وہ ایک آدمی بھی ہو ما انا علی با صحابی پر ایک بھی ہو تو بوئی انت الجماعہ انت السواد الاعظم. یہ ابن عباس نے، ابن مسعود نے بھی فرمایا کہ جماعت کثرت تعداد سے نہیں ہوتی. اہل السنت والجماعت کا کیا معنی؟ جو سنت ما آنا اور جماعت اصحابی اس کے طریق پہ چلنے والا ہے. ایک آدمی ہو جنگل پہاڑ میں، شہر میں بھی نہیں، وہ اکیلا جماعت ہے، اکیلا سواد اعظم ہے. سن لی میری بات؟ ہاں، یہ کثرت شسرت نہیں ہے. کثرت ہمیشہ گدھوں کی رہی ہے، کام کے قلیل من، ہاں بہت کم آدمی اللہ کی توحید کو پہچاننے والے گزرے ہیں. اکثر جاہل ہیں، اکثر لا یعقل ہیں، اکثر الو کے الو ہیں. ہاں بھائی، کلھا فی النار وہی الجماعہ وانہ سیخرج فی امتی اقوام. اے خیال کرے آپ کے لیے یہ نکلیں گے میری امت میں ایسے ٹولے، جاری ہوں گی ان کے ساتھ یہ بدعات جیسے جاری ہوتی ہے قلب بصاحبہ، وہ بیماری خارش والی. قلب کا معنی کتا، اور کتے نو پاں پائے ویندی، کتے کی جلد کی بیماری. تو یہ بدتی ہے نا پامل کتا، جیسے وہ کتے کو جلد کا مریض ہوتا ہے خارش والا کتا، تو یہ بدتی بھی خارش والا کنگ رہے، اس کو بھی ساری اوپر نیچے خارش لگی ہے. جیسے وہ قلب خاص بیماری خارش والی ہے بے صاحبی، لا جب کا ملو ارکل، کوئی اس کا رگ بھی نہیں رہتی، جوڑ بھی، مگر وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے. واللہ یا معاشر العرب لئن لم تقوموا بما، بہترین جملہ ہے، ذرا خیال کرنا. فرمایا او عرب والو لئن لم تقوموا بما جاء به نبیکم، اگر تم پکے نہ رہے اس چیز کے ساتھ جو تمہارے نبی لائے، جاء به نبیکم، تو لغیرکم من الناس احرا اللہ یقوم به، اگر تمہارے قدم اکھڑ گئے تو دوسروں کے بھی اکھڑ جائیں گے. یہ عرب والوں کو خطاب تھا، لیکن افسوس ہے آج عرب بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں. یہ عربیوں کو خطاب تھا کہ پیغمبر کے دین پہ پکا رہنا. اگر تمہارے قدم ڈھیلے پڑ گئے
دوسرے لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ آج عرب میں یہودی ایجنٹ وہ سب کچھ اپنے پرانے بنو قریظہ خیبر کے بدلے لینے کے لیے عرب میں کالونیاں بنا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ان عرب کو ہدایت دے اور عرب کے حکمرانوں کو یہ صحیح مسلمان بن کے دین کی خدمت کریں۔ ھذا یبین ان الافتراء المعذور وحذر منہ فی الآیہ والحدیث۔ دیکھو عبارت بہت کام کی آ رہی ہے، بامقصد عبارت ہے۔ یہ جو اختلاف اوپر مذکور ہوا، یہ جتنے ہیں نا غیر مقلد، مجھے اتنی حیرانگی کسی فرقہ پہ نہیں جتنی غیر مقلد پہ، کہ یہ خدا کے بندے بالکل جاہل ہیں اور بالکل ان پڑھ ہیں۔ انہوں نے فقہ کی مخالفت کی، اللہ نے اس کو سمجھ سے محروم کر دیا، فہم سے۔ اب اتنا فرق بھی نہیں کر سکتے کہ کون سا اختلاف مذموم ہے، کون سا اختلاف افتراء کی امت ہے اور کون سا اختلاف مذموم نہیں۔ بعض اختلافات وہ ہیں جو خالص رحمت تھی اور اس کی میں وجوہات بیان کر چکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اختلاف ہو امتی رحمہ، حدیث نہیں، تو ہم نے کب کہا ہے یہ حدیث ہے؟ حدیث نہیں ہے، لیکن جو ثمرات اور چیزیں سامنے آئی ہیں میں نے بیان کر دی ہیں، تو اس کا حدیث ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اب اختلاف کس چیز میں ہے؟ ھذا یبین ان الافتراء المحذر منہ فی الآیۃ والحدیث انما ہوا فی اصول الدین۔ جس اختلاف سے اللہ رسول نے ڈرایا ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے، وقواعدہ، قواعد دین کا، لأنہ قد اطلق علیہا مللا واخبر ان التمسک بشیء من تلک الملل موجب لدخول النار ومثل ھذا لا یقال فی الفروع۔ ایسی بات فروعی اختلاف میں نہیں ہوتی، فإنہ لا یوجب، وہ نہیں واجب کرتا ملل کا بننا، فرقوں کا، بلا عذاب النار، نہ آگ کا عذاب، یعنی کتباً وضعوہا وضلالات الفوہا، انہیں کتابیں گھڑ لی اور زبورا بینہم زبورا، کتباً کتابیں لکھ لی، جیسے آج تسکین الصدور ہے، قبر کی زندگی، تسکین الاذکیاء، کتباً وضعوہا وضلالات، اور گمراہیاں انہوں نے تعلیف کی۔ ابن زید نے کہا انہم فرقوا الکتب فاتبعت فرقۃ الصحف وفرقۃ التوراۃ وفرقۃ الزبور وفرقۃ الانجیل ثم حرف الکل وبدل۔ انہوں نے پہلے کتابیں تقسیم کر لی کہ تیرے پاس رجسٹر رہے گا، تیرے پاس کتاب تورات، تیرے پاس فلاں۔ اس کے بعد انہوں نے ملی بھگت سے تعریف کی، یہ قرطبی ہے، تو قرطبی نے بتا دیا اس عبارت میں کئی فائدے ہیں۔ ایک تو تقطعوا، پہلوں کے حال کا بیان ہے، اس امت کے لیے عبرت کا سامان ہے، یہ نہیں ہے کہ آیت پچھلوں کے ساتھ خاص ہے، تو اس امت کے فرقے بھی اس میں شامل ہیں۔ دوسرا فرقہ، جہاں یہ اہم بات ذکر کی، ایک اختلاف عقائد میں ہے، ایک عملیات اور فروعات میں ہے، تو جو عقائد کا اختلاف ہے اس سے ملل اور فرقہ بازی ہوتی ہے، اور جو مسالک کا اختلاف ہے فروعات میں، فقہی اختلاف، تو اس کی بنیاد پہ ملل یا فرقہ بازی نہیں ہوتی، اور نہ یہ اختلاف مذموم ہے، بلکہ اس اختلاف کے کئی فوائد بھی ہیں جو غیر مقلدوں کو سمجھ نہیں آ رہے، اور وہ خود فرقہ در فرقہ بٹ رہے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ واردات
کہ اپنے رجسٹر کاپیاں بنا کے اصل سے دور کر لینا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ قرآن پاک کے متن کے بغیر ترجمہ لکھ کے شائع کرنا حرام ہے، کیونکہ ترجمے میں تو ڈنڈی ماری جا سکتی ہے. تو اصل نظم جب تک ساتھ نہ ہو تو ترجمہ لکھ کے شائع کرنا حرام ہے. اور پہلوں میں یہی بیماری تھی، دوبارہ رجسٹر سے رجسٹر چل گئے. کلو حزب بما لدیہم